گزشتہ آیات کے اندر شیطان کے انکار سجدے کا بیان تھا اور پھر اللہ کی طرف سے جو لعنت پڑی اسے، جو راندہ درگاہ ہوا، آسمانوں سے نکلنے کا جو آرڈر جاری ہوا اس کا ذکر تھا۔ ان آیات کے اندر بیان ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی۔ توجہ کے ساتھ، جو کچھ شیطان نے کہا تھا وہ آپ سنیں اور دیکھیں کیا وہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں۔ جب اللہ نے کہا فخرج انک من الصاغرین، کہ دفع ہو جا، تو ذلیلوں میں شمار ہونے لگا ہے، تیرے لیے بڑائی نہیں جچتی تو ہمارے سامنے اکڑ دکھائے۔ تو اس نے کہا قالا، شیطان کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون۔ شیطان کی چلاکی دیکھیں، کہتا ہے مجھے مہلت دے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک۔ الفاظ پر غور کریں، کب تک؟ دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک۔ مطلب کیا تھا؟ پہلا سور جب پھونکا جائے گا ساری دنیا کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی، ہر چیز کو موت طاری ہوگی۔ تو اس نے اس دن کا نہیں کہا، بلکہ دوسرا جب سور پھونکا جائے گا سب دوبارہ کیا ہوں گے؟ زندہ ہوں گے۔ تو یہ چاہتا تھا مجھ پر موت ہی طاری نہ ہو، میں ہمیشہ زندہ رہوں۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ بھی باقی رہے، میں بھی باقی رہوں۔ عالم تو تھا، 7 لاکھ برس اللہ کی عبادت کی ہے، فرشتوں کا استاد احمد نہیں بن گیا۔ اللہ کا تو علم ازلی ہے، تمام چالاکیوں کو، تمام شاطر بازی کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایک وقت معلوم تک ہم نے تجھے مہلت دے دی۔ وہ وقت معلوم کیا ہے؟ جب پہلا سور پھونکا جائے گا ساری کائنات فنا ہوگی، تمام انسان، جنات اور فرشتوں کو موت واقع ہو جائے گی، تجھے بھی موت واقع ہو جائے گی، پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا اور حساب کتاب کیا جائے گا۔ کہنے لگا مجھے مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک من المنظرین، تجھ کو مہلت دی گئی ہے۔ قالا، مہلت لب گئی اور اکڑ ویکھو ذرا۔ شیطان کہنے لگا فبما اغویتنی، قسم ہے بسبب اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ میں بیٹھوں گا، ان کے لیے، اولاد آدم کے لیے ان کی سیدھی راستے میں بیٹھوں گا، ورغلاؤں گا، پھسلاؤں گا، بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ایک مجاہد جہاد کے لیے نکلتا ہے شیطان کے اندر اور نہ جائیں وہ مر جائیں گا، کافر مار دیں گے، تیری بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، روڑ جان گے پچھلے، نہ جائیں۔ شیطان وساوس ڈالتا ہے۔ بندہ نماز کے لیے جاتا ہے نا، آپ تو تاجر حضرات زیادہ سمجھیں گے، شیطان کے اندر کی کرنے ٹکرا مار کے ہلے بڑا ٹائم 4-5 گاہک بھگتا الا گھر آئی روزی نو ٹھوکر، یہ شیطان کے وسوسے۔ حدیث میں آئے جب انسان زکوٰۃ دینے لگتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا خواہ مخواہ انی محنت صبح تو لے کے شام تک تسی کماندے ہو اور پھر پیسے تسی کسی نے دے دیں ہو، کی فائدہ ہے، کنگلے ہو جاؤ گے۔ یہ وساوس شیطان ذہن میں ڈالتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ کہیں کنگال نہ ہو جاؤ۔ اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایسا ٹھیکہ لیا ہے جڑا لبے انہوں دئیے، واہ جی واہ۔ پھر اللہ نے بھی ٹھیکہ نہیں لیا کہ تجھے اللہ تعالیٰ دولت دے، تو اسے اللہ چھینے گا اور دوسرے کو دے گا جو لوگوں کا حق ادا کرے گا۔
غلط جملوں سے اس پر مستقل بحث پہلے درسوں میں چل چکی ہے کہ جانے انجانے میں ایسے جملے نہ نکالیں جس سے اللہ کی ذات ناراض ہو. پرہیز کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے. ملک کے خلاف کوئی جملہ بولے لوگ اسے منع کرتے ہیں. فوج کے خلاف بیان بازی کرے لوگوں کو ڈر ہوتا ہے. تو پھر تکبر کے جملے اور اللہ رسول کے نافرمانی کے جملے پیدا ہو جائیں، نکل جائیں منہ سے، لوگ ڈراتے ہی کوئی نہیں، لوگ ڈرتے ہی کوئی نہیں. تمام پکڑوں سے اللہ کی پکڑ زیادہ سخت ہے. کہنے لگا میں ان کے راستے میں بیٹھوں گا، سیدھی راہ میں، پٹھے پاسے نہیں، سیدھی راہ پہ بابا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تراویح پڑھنا مشکل، رات بھر کرکٹ کھیلنا اور کی کرنا جو تھے قاری صاحب اتنا لمبا پڑھا دے رہے، بعد درس بھی ہوتا ہے. آرام نال کھیڈو اتنے باہر، دیکھو نا روشنیاں لگیاں نے، موجاں کرو. سحری ٹائم جدوں کتے سو جاندے نے ادوں تسی بھی سو جائے بغیر نماز پڑھ. یہ شیطان کے وساوس. یہ پشاور کا تھا بہت بڑا گلوکار، اس کی ہدایت کا سبب ہی یہ بنا. پوری رات کہتا نیند نہیں آئی، کہتا جوں اذاناں شروع ہو گئی ہیں، باہر جو کتے بھوگ رہے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے. کہتا میں بھی سون لگ. اگلے دن جاگ گیا تو میں نے پتہ چل گیا یار میرے تو کتے جو فرق کی. وہ بھی ساری رات بھونکتا رہا. فجر کی اذان کے وقت اسے بھی نیند آ گئی. میں انسان ہوں، میں بھی سو گیا. بغیر عبادت کیے مجھ اور کتے میں کیا فرق ہے؟ تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، داڑھی رکھ لی، جماعت میں وقت لگایا. آج لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتا پھر رہا. ایسا ہے یا نہیں؟ 4 بجے تک جاگتے، نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں رکھتے. جدوں موبائل دی بیٹری ختم ہو جاندی ہے وہ گرین سگنل دے دینا ہے جی بس کرو ڈیڈ ہو چلے، تو پھر چارجر لا کے نا سو گئے. پھر خود چارج ہونا شروع کر دینا، نال موبائل ہی چارج شروع کر. میں ان کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا. پھر ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا. روکے گا، کوشش کرے گا. اور ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا. وعن ایمانہم، ان کی دائیں طرف سے بھی آؤں گا. وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں طرف سے بھی آؤں گا. یعنی چاروں طرف سے میں گھیر لوں گا، چاروں طرف سے گھیر لوں گا. پھنساؤں گا، بیچ میں گھیرا ڈالوں گا. سمتیں کتنی ہیں بھائی؟ 6 سمتیں. سمتیں 6 ہیں، لکیر کے فقیر نہ بنے آپ بھی. سمتیں کتنی ہیں؟ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے. تو اس نے 4 کا کہا ہے، اب 2 کا کہا نہیں، اللہ نے بلا دیا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب شیطان چاروں طرف سے تمہیں گھیر لے تو پھر زمین میں سجدہ کرو، میرے حضور سجدہ کرو، میں اپنی رحمت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. 2 راستے بچ گئے. چاروں طرف سے شیطان نے پھنسایا ہوا ہے. مشکلات ہے نا، وساوس ہیں، گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے. تو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ مولوی صاحب دعا کرو. یہ نہیں ہے، یہ سکون نہیں لبدا. کی کرے، لوگوں کو بتانے سے سکون نہیں ملے گا. اب اللہ کے حضور سجدہ کرو. مولا کریم بڑا گناہ گار ہوں، نہیں کر سکا تیری عبادت جیسا حق تھا، لہٰذا مجبور ہو کر تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں. اور مجھے پتہ ہے نہ چودھری صاحب مجھے سکون دے سکتا ہے، نہ MNA صاحب دے سکتا ہے، نہ کوئی پیر صاحب دے سکتا ہے. سکون ملے گا تو تیری در سے ملے گا، لہٰذا سکون لینے تیرے دروازے پہ حاضر ہوا ہوں. کرم والا معاملہ فرما، رحم والا معاملہ فرما. اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، رحمت کی نظر سے تمہاری ساری پریشانیاں ختم کر دے گا. مشکل آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہے نا، انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سجدہ زمین پر کرنا، اللہ کے حضور کرنا. نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، داؤد علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں اللہ کو پکارا، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں اللہ کو پکارا، میرے نبی نے غار میں اپنے رب کو پکارا، اور جنگ بدر میں میرے رب کو پکارا نبی نے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے در کے سوا کوئی در ہے ہی
نہیں جو آپ کی مشکل حل کر سکے. میں چاروں طرف سے گھیرا ڈالوں گا اور ایسا گھیرا ڈالوں گا, ہوگا کیا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ سنیں ذرا. شیطان نے تکا لایا سی گل سچ نکل آئی. بھائی شیطان آئندہ کے حالات کا واقف نہیں تھا, اس نے غرور میں غصے میں بات کر دی, لیکن اتفاقاً سچ ثابت ہو گئی. کس طرح؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, تو ان لوگوں میں اکثر کو ناشکرا پائے گا, شکر والا نہیں پائے گا. یہ بات اس نے غصے میں تکبر میں کی تھی, لیکن حقیقت نکل آئی. اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر, کی تو کیا تھی؟ تکا تھا, لیکن سچ نکل آئی. بھائی اکثر لوگ ناشکرے ہیں کہ نہیں؟ شکر نہیں کرتے. اکثر نافرمان, پانی پئیں گے تھوڑا سا رہ گیا پھینک دیں گے, آدھی بوتل پھینک دیتے ہیں. میں نوجوانوں کو دیکھا, آدھی بوتل پی, ایسے اچھالی اور پاؤں سے یوں ٹھڈا مارا اور وہ جا رہی پارک کے اندر. وہی کسی غریب کو بلاؤ, ادھر ہزاروں غریب پھر رہے ہوتے, عید کا دن تھا, آپ کسی کو بلا کر بھائی یہ پی لو, یہ پی لو, ساتھ آپ کے ساتھیوں میں سے یار تو پیلا, میرے کو نہیں پینوں دی. لیکن نہیں, جوانی کا جوش ہے نا, تو پھر اللہ کرتا کیا ہے؟ پھر در در کے ٹھوکریں کھاتے, فائلیں ہاتھ میں ہوتی, نوکری نہیں ملتی. عمر شادی کی ہوتی ہے لیکن رشتہ پیچھے کتنے ہوندے نے کم, پھر مصیبت ہوتی ہے. دکان کھولتے ہیں تو برکت نہیں, اللہ کے ناراض, کیونکہ شکر نہیں کیا تھا. سزا ملتی ہے. بما کسبت ایدی الناس, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. آج یہی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بھائی معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جو شیطان نے کہا تھا وہی نظام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے, شیطان کو دشمن ہی سمجھو, اسے دوست مت سمجھو, دشمن ہی سمجھو. اب دوبارہ اللہ ارشاد فرما رہے, پہلے کہا تھا نکل جا, یہ حکم تھا. یہ کیا تھا؟ حکم تھا. اور دوسری مرتبہ یہاں قال اخرج منها مذءوما مدحورا, نکل جا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر. یہ تنفیذ ہے. یہ کیا ہے کہ فرشتوں حکم پر عمل کرو جی, نکالو اسے. ایک ہوتا ہے حکم دینا اور ایک ہوتا ہے عمل کروانا, فرق ہے کہ نہیں؟ بھائی آرڈر جاری ہو گئے اور اس کے بعد پولیس والوں کو بھیجا جاتا ہے تاکہ انہیں گرفتار کر کے لایا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلے نکلنے کا حکم دیا, اب تنفیذ کا حکم ہے, بھائی نکل جا بس, یہ تیری آخری باتیں تھی, مہلت مانگی مل گئی. یہاں ایک نکتہ اور ہے کہ اتنی جرت اور بے باکی کے ساتھ اللہ سے باتیں کر رہا ہے شیطان, اتنی جرت کے ساتھ. وہاں تو انبیاء کو پر مارنے کی اجازت نہیں. قیامت کے دن نبی نفسی نفسی کریں گے اور شیطان میں اتنی جرت, اس طرح بے باکی کے ساتھ اکڑ کر یہاں ہاتھ رکھا. اس لیے یہاں ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے, یہ کولوں پر ہاتھ رکھ کے بعض کھڑے ہوتے ہیں, یہ منع ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے, یہ قہر الہی کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت, اپنے جلال کے پردے اس کے دماغ پر حائل کر دیے. اللہ کی عظمت اس کے ذہن سے کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. یہ ایسا بے باک بن گیا کہ اللہ کی عظمت کا خیال ہی اس کے ذہن وہم و گمان سے نکل گیا. جب یہ ساری چیزیں نکل جائے انسان کیا بن جاتا ہے؟ بے حیا بن جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے اذا فاتک الحیا فصن ما شئت اذا لم تستحی فصن ما شئت, جب تجھ میں حیا نہ رہے مغرب والوں کی طرح پھر جو مرضی ہے کر. گناہ گاروں کی طرح اذان ہو جائے مرضی ہے, او جی نماز بھی تو ہی ہوندی نا, سکون نال پڑھی ہے. وہی سکون والی نماز آپ کو کہاں سے ملے گی؟ آپ دکان میں بناؤ گے, آپ اپنے پیر سے خریدو گے, نماز پڑھو گے پڑھو گے پڑھو گے تب سکون ملے گا. کیا خیال ہے؟ تلاوت کرو گے کرو گے کرو گے پھر جا کر سکون ملے گا. یہ کیا ادھر بیٹھے ہوئے اپنے جملے بنائے, جیسے وہ لکڑی والا لکڑی بناتا ہے ساتھ ساتھ شیطانی جملے بھی اس نے بنائے ہوتے. بات سمجھ میں آ رہی؟
شیطانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، ایسے ایسے جملے لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہتھیار ڈال کے طور پر رکھے ہوئے۔ ان سے کیا کرنا ہے؟ احتراز کرنا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ سارے بہانے نہیں چلیں گے۔ لمن تبعک، اب شیطان نے جو کہا کہ میں ان کے راستے میں بیٹھ کر انہیں بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لمن تبعک منہم، جو ان میں سے تیری پیروی کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، تیرے نال ہی جان کے تو فکر نہ کر۔ اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہوا کہ میں انہیں تیرے ساتھ جہنم میں بھیجوں گا، کیونکہ انہوں نے تیری مانی، تیرے کہے ہوئے پر عمل کیا۔ مسلمان بننا آسان نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ کہتے ایسے گناہگار بابا گناہگار ہیں پتہ ہے تو کچھ عمل بھی تو کرو نا۔ کون کہتا ہے میں زمانے کا ولی ہوں؟ کوئی ایک ولی دکھائے جس نے کہا میں ولی ہوں، اور ولی بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے۔ نبی دعا کر رہا ہے اپنے آپ کو نبی بھی خطاوار سمجھتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، کیا ہے؟ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والوں۔ اور انبیاء بھی عاجزی انکساری کا اظہار کر رہے، میں اور آپ کیا چیز ہے؟ 4 پیسے کسی کو پکڑا دی، 120 تصویریں کھینچ کر 400 گروپوں میں شیئر کر دی، یہ میری اور آپ کی عبادت ہے؟ عید کی نماز پڑھ لی اور فوٹو کھینچنا شروع کر دی، بھیج دی کہ میں بھی عید پڑھی ہے، یہ ہماری عبادت ہے؟ کیا ملے گا ہمیں؟ یہاں نماز پڑھ کر آ کر ساتھ والے دکان والے کو 4-5 تانے مار دیے، تسی بھی پڑھ لیا کرو، جدوں ویکھو نماز اتنے بیٹھے رہتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری نماز؟ ہمیں ملے گا اجر؟ ایک طریقہ ہوتا ہے دعوت و تبلیغ کا بھی، کسی کو بلانے کا بھی۔ کتنے لوگ 5 وقت کے نمازیوں سے تنگ آ کر مسجد میں نہیں آتے، ایسا ہے یا نہیں؟ ان کی حرکتوں سے اور ان کی باتوں سے تنگ آ کر مسجد میں نہیں آتے کہ رسانوں پہ نہ جائے۔ احتراز کرنا ہے ہماری عبادتوں کی یہ حالت۔ اس لیے کل ذکر کیا شیطان 7 لاکھ برس اللہ کی عبادت کی، برسیسا نے 400 سال تک اللہ کی عبادت کی، بلعم بن باعورہ مستجاب الدعوات، لیکن ان سب کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ ان سب کا خاتمہ کس پر ہوا؟ کفر پر ہوا۔ عبادت پر ناز نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ رمضان کا فلسفہ کیا ہے؟ روزہ رکھ کر شام کے وقت جب دعا کرے تو یہ دعا کرے مولا کریم تیرا حکم تھا میں نے رکھ دیا ہے، جیسی میری حرکتیں مجھے نہیں لگتا کہ میرا روزہ اس طرح کا تھا جس طرح تو نے کہا تھا، لیکن تیرا حکم تھا میں نے کیا کر لیا؟ رکھ لیا۔ میں نے یہ دکھا دیا مولا کریم کہ میں باغی نہیں ہوں، میں سرکش، پرسوں واقعہ سنا نا، ہم نے دکھانا کہ ہم سرکش نہیں ہیں۔ قبول کرنا نہ کرنا، شرف قبولیت سے نوازنا اس کا کام۔ اپنی عبادت پر ناز نہ ہو، اپنی دولت پر ناز نہ ہو، حسن پر ناز نہ ہو، مال پر ناز نہ ہو، گاڑی کوٹھی بنگلے کے اوپر ناز نہ ہو، اپنے عہدے پر اپنی ڈگری کے اوپر ناز نہ ہو، بلکہ ناز ہو تو کس چیز پر ہو کہ اللہ نے مجھے بنایا پیدائشی مسلمان بنایا ہے، لہٰذا میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ انسان پر ہر سانس پر ایک شکر واجب ہے، ایک باہر نکالنے کا، اگر یہ باہر نکلا ہوا سانس اندر نہ جائے تو پھر کیا ہے؟ موت۔ اور جو اندر لے رہے ہیں یہ دوبارہ باہر نہ نکلے تو اتنا سا ہمارا کام ہے۔ اور اکڑ دیکھیں ہم کہاں کہاں تک کس کس کو للکارتے، کن کن کے ساتھ ہم نے اور کس کے ساتھ پنگا لیا ہوا ہے۔ حالت ہماری صرف یہ ہے، ایک سانس کا ہے فاصلہ، آ گئی تو یہ جہاں، نہ آئی تو وہ جہاں، ایک سانس۔ اور پھر ہمارے اکڑ دیکھیں ذرا، ہمارے بول دیکھیں، ہمارے رویے دیکھیں۔ اخلاق بہت بڑی چیز ہے، پرسوں درس کے اندر گزر چکا۔ وزن اعمال
میزان کے اندر کوئی چیز اتنی باری نہیں ہوگی جتنے اچھے اخلاق باری ہوں گے. اور بے ادب گستاخ کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتے، اسلام کی دولت سے نہیں نوازتے. بے ادب کو کبھی اللہ ہدایت نہیں دیتے، ہمیشہ گمراہ رہتا ہے. اور بطور خاص اب اس دور کے اندر ایک طبقہ ہے، میں نام نہیں لیتا، آپ خود سمجھ جائیں گے، جو علماء کو گالیاں دیتے ہیں. اب اکثر جگہوں پر ان کے خلاف علماء نے فتوے جاری کر دیے، نہ ہم ان کا نکاح پڑھائیں گے، نہ ہم ان کا جنازہ پڑھائیں گے. یہ ایک نئی قوم بنا دی ہے اس خبیث نے، جو علماء کو اتنی گندی ماں بہن کی گالی دیتے ہیں جس کی حد نہیں. تمہیں پیشاب کرنا نہیں آتا، تم علماء کو گالی دیتے. لہٰذا علماء کی، یار مولانا احمد علی لاہوری کتنے بڑے انسان ہیں، فرماتے جو علماء کی توہین کرتا اللہ 10 نسلوں تک دین کا کام نہیں لیتے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ 10 نسلوں تک دین کو ہٹا دیتے. کتنی نسلوں تک؟ 10 نسلوں تک اللہ تعالیٰ اس کے نسل سے دین کو ختم کر دے. نہ حافظ پیدا ہوگا، نہ عالم، نہ کوئی بندے دا پتر. جڑا جمے گا، حرامدہ جمے گا، انگریز کا غلام ہوگا، علماء کا دشمن ہوگا، دین کا دشمن ہوگا، مسجد مدرسے کا دشمن ہوگا. مرضی آپ کی، جتنی مرضی گال کہ اللہ ارشاد فرماتے میں کیا کروں گا، اس چیز کا شعور کوئی نہیں. یہ بار بار درسوں میں بتانے کا یہ مقصد ہے، جب بار بار کوئی بات کی جاتی ہے پلے پہ جاندی. لوگوں نے صرف کہنے نے مولوی صاحب تو سے یہ گلنا نہ کرے. بھائی کون سی باتیں کریں؟ یہ صرف نماز دین، ہم آپ کے سامنے صوفی بنے، باقی دین کا حصہ وہ کہاں ہے؟ باقی کدھر ہے دین کا حصہ؟ بھائی مسجد کے اندر ایک حصہ یہ صاف رکھے، آس پاس چاروں طرف سے گند ہو تو کیا ہے؟ اس صفائی کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر ادھر سے گند، ادھر سے بدبو آئے، ادھر گند پڑا ہو. چاروں طرف کا ماحول صاف رکھنا ہوگا، مسجد کی ضروریات کو پورا کرنا ہوگا. ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ مسجد. دین صرف نماز کا نام نہیں، روزے کا نام نہیں، حج زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، جہاد کا نام نہیں ہے. اخلاقیات، معاشرت، تہذیب، ثقافت، تمدن، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ دین ہے. ہمیں پورے دین پر چلنا ہے، آدھے دین پر نہیں چلنا. ہم نے پورے دین کی بات کرنی ہے، ادھورے دین کی بات نہیں کرنی ہے. پلے باندھ لے. ہم نے سیکھا ہے، پورا دین سیکھا ہے، ہم بتائیں گے، پورا دین بتائیں گے. تو اللہ ہمیں شیطان کے چالوں میں آنے سے محفوظ فرمائے. اب اللہ تعالیٰ نے اسے نکال دیا، تو اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اہلیہ سے جو خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیا باتیں ارشاد فرماتے اس کا ذکر